الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء کرام، کل کے سبق میں ہم نے اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب پڑھا اور تثنیہ کا اعراب پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ جمع مذکر سالم کا اعراب اور اس میں منقوص کا اعراب اور اس میں مکسور کا اعراب پڑھیں گے، یعنی چھٹا، ساتواں اور آٹھواں اعراب پڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ السادس ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها۔ بیان فرما رہے ہیں کہ چھٹا اعراب یہ ہے کہ رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوگا، والنصب والجر، اور نصب اور جر بالیاء المکسوری ما قبلها، یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگا، یعنی حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور۔ اور یہ اعراب کس کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے؟ بیان فرما رہے ہیں وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں، وہ اعتراض یہ کہ صاحب جمع مذکر سالم یہ اصل ہے اور جمع مؤنث سالم وہ فرع ہے، تو جمع مؤنث سالم کو اعراب بالحرکت جو کہ اصلی ہے وہ دیا گیا، اور جمع مذکر سالم جو اصلی ہے اس کو اعراب بالحروف یعنی اعراب فرعی دیا گیا۔ آخر کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ جمع مذکر سالم کے آخر میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو اعراب بالحرکت کو قبول کرے، ایسے حروف ہیں جو اعراب بالحروف کو قبول کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے ساتھ اعراب بالحروف کو خاص کیا گیا، نہ کہ اعراب بالحرکت اصلی جو ہے اس کو خاص کیا گیا۔ آگے بیان کر رہے ہیں نحو مسلمون، جیسے مسلمون، وَأُولُو وَعِشْرُونَ مَا أَخْوَاتِهَا، اور عشرون اس کے اخوات، یعنی عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، آخر تک یعنی تسعون تک۔ اب یہاں تین مثالیں دی ہیں، ایک مسلمون، دوسری اولو، تیسری عشرون۔ ان مثالوں سے اس کی قسموں کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، یعنی جمع مذکر سالم کی بھی تین قسمیں آتی ہیں، جس طرح کہ تثنیہ کی تین قسمیں آتی تھیں، تثنیہ حقیقی، تثنیہ صوری، تثنیہ معنوی، ایسے ہی جمع مذکر سالم کی بھی تین قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم حقیقی، جمع مذکر سالم صوری اور جمع مذکر سالم معنوی۔ اس کی تعریف کیا ہوگی؟ تعریف یہ ہوگی کہ جمع مذکر سالم حقیقی وہ ہے کہ جو جمع کے وزن پر آئے، جمع کا معنی دے اور اس کا واحد بھی آتا ہو، جیسے مسلمون تو جمع کے وزن پر بھی ہے، جمع کا معنی بھی دے رہا ہے اور اس کا واحد بھی ہے مسلمون۔ اور جمع مذکر سالم صوری وہ ہوتا ہے کہ تثنیہ وہ جمع کے وزن پر ہو، جمع کا معنی بھی دیتا ہو لیکن اس کا واحد نہ آتا ہو، تو وہ ہے عشرون اس کے اخوات۔ اور جمع مذکر سالم معنوی وہ ہوتا ہے کہ جو نہ جمع کے وزن پر ہو اور نہ ہی اس کا واحد آتا ہو لیکن وہ جمع کا معنی دیتا ہو، اس میں یعنی اس قسم میں شامل ہوتا ہے اولو۔ تو جمع مذکر سالم کی بھی تین قسمیں ہو گئیں، جمع مذکر سالم حقیقی، جمع مذکر سالم صوری اور جمع مذکر سالم معنوی۔ اتنا دھیان رکھنا کہ جو یہ جمع مذکر سالم صوری اور معنوی ہے، اور تثنیہ صوری اور تثنیہ معنوی جو ہیں یہ ملحقات میں شامل ہوتی ہیں، ملحقات میں شامل ہوتی ہیں، لیکن اس کتاب میں الگ معنی سے، الگ قسم سے، الگ نام سے بھی یاد کر سکتے ہو، وہ یہ کہ جمع مذکر سالم حقیقی، جمع مذکر سالم صوری، جمع مذکر سالم معنوی، تثنیہ حقیقی، تثنیہ صوری اور تثنیہ معنوی۔
آگے بیان کر رہے ہیں، تقول آپ کہو گے جاءنی مسلمون و عشرون و اولو مالین، میرے پاس مسلمان آئے، 20 آئے اور مال والے آئے، ورائیت مسلمین و عشرین و اولی مالین، میں نے مسلمانوں کو دیکھا، 20 کو دیکھا اور مال والوں کو دیکھا، ومررت بمسلمین و عشرین و اولی مالین، میں مسلمانوں کے پاس سے گزرا، میں 20 لوگوں کے پاس سے گزرا اور میں مال والوں کے پاس سے گزرا، یہ وہ معنی۔ عشرونہ کو لے کر کے ایک اعتراض کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے اس کو کہا جمع مذکر سالم صوری، اور جمع مذکر سالم وہ ہوتا ہے کہ جو جمع کے وزن پر ہو، جمع کا معنی دیتا ہو لیکن اس کا واحد نہ آتا ہو، تو کہا کہ صاحب عشرونہ یہ عشرتن کی جمع ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ جمع مذکر سالم صوری ہوتا ہے کہ جو جمع کے وزن پر ہو، جمع کا معنی دے لیکن اس کا واحد نہ آتا ہو، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ عشرونہ کا واحد آتا ہے عشرتن، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب ہم نے جو کہا تھا کہ عشرونہ کا واحد نہیں آتا ہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ عشرونہ یہ جمع ہے عشرتن کی، تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، تو عشرتن کو 3 جگہ لے کر جاؤ، یعنی عشرتن عشرتن عشرتن، تو 10 10 10 یہ مل کر ہوئے 30، کیونکہ جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، تو عشرتن کو 3 جگہ لے کر جائیں گے تو اس کا عشرونہ کا معنی ہو جانا چاہیے 30، لیکن ہوتا کیا 20، تو پتہ چلا عشرونہ یہ عشرتن کی جمع نہیں ہے، یعنی عشرونہ کا واحد ہی نہیں آتا ہے۔ ہمارا جو کہنا تھا کہ جمع مذکر سالم صوری وہ ہوتا ہے کہ جو جمع کے وزن پر آئے اور جمع کا معنی دے لیکن اس کا واحد نہ آتا ہو، یہی صحیح ہے۔ چھٹا اعراب بیان کر دیا، وہ کیا؟ السادس ان یکون رفع بالواو المضموم ما قبلها، چھٹا اعراب یہ ہے کہ رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور نصب و جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہو۔ وہ یختص بجمع المذکر السالم، وہ یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ نحو مسلمون و اولو عشرون و اولو و عشرون ما اخواتها، یعنی مسلمون ہے، اولو ہے اور عشرون ہے اپنے اخوات کے ساتھ۔ آپ کہو گے جاءنی مسلمون و عشرون و اولو مالین، ورائیت مسلمین و عشرین و اولی مالین، ومررت بمسلمین و عشرین و اولی مالین۔ آگے بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، وعلم، فارسی میں بدع اور عربی میں اعلم، یہ دونوں جملے دونوں کلمے وہاں پر استعمال ہوتے ہیں کہ جہاں پر متکلم کو وہ متعلم کو آگاہ کرنا مقصود ہو، متعلم کو آگاہ کیا جائے، غفلت سے بیدار کیا جائے کہ اے طالب علم اب جو بات آ رہی ہے بہت اہم بات آ رہی ہے، اپنے آپ کو غفلت سے دور کر لے اور بیداری کی حالت میں آ جا۔ بیان کر رہے ہیں وہ عالم تم جان لو ان نون تثنیتی مکسورۃ ابدا، بیان کر رہے ہیں کہ تثنیہ کا نون ہمیشہ کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا۔ ونون جمع السلامتی مفتوحۃ ابدا، اور جمع مذکر سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوگا، یعنی تثنیہ کا نون رجلانے تو نون پر کسرہ آئے گا اور یہ ہمیشہ آئے گا، اور جمع مذکر سالم کی مثال مسلمون تو نون پر فتح ہے اور یہ ہمیشہ آئے گا۔ تو یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صاحب یہ کہا کہ تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوگا اور جمع مذکر سالم کا نون مفتوح ہوگا، آخر کیوں؟ تو بتایا اس کے بین سطور میں بھی لکھا ہوا جواب، للفرق بینہا و بین نون التثنیہ، یعنی نون تثنیہ اور نون جمع کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے، تاکہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے نون کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے، فرق پیدا ہو جائے، تاکہ سامنے والے کو معلوم ہو جائے کہ صاحب تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے اور جمع مذکر سالم کا نون مفتوح ہوتا ہے۔ ایک اعتراض پھر کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ صاحب آپ نے کہا کہ تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوگا اور جمع مذکر سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوگا، اور اس کا جواب دیا دونوں کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے۔
فرق واضح کرنے کے لیے. تو اس کا برعکس بھی تو کر سکتے تھے، یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ تثنیہ کا نون ہمیشہ مفتوح ہوگا اور جمع مذکر سالم کا نون ہمیشہ کیا ہے، مکسور ہوگا. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب اعراب کی ترتیب اس طرح ہے، یعنی رفع یعنی ضمہ، کسرہ اور فتح، اور واحد تثنیہ اور جمع، اس کی ترتیب بھی ایسا آتی ہے، یعنی واحد تثنیہ جمع. اور اعراب کی ترتیب کیا ہے؟ ضمہ، کسرہ، فتح. تو اب پہلا واحد آتا یعنی مفرد آتا، تو مفرد کو پہلا والا اعراب دے دیا، کیونکہ مفرد ایک پر دلالت کرتا ہے، تو ایک پر دلالت کرنے کی وجہ سے اس کو پہلا والا اعراب دے دیا، یعنی ضمہ دے دیا. اب تثنیہ دلالت کرتا ہے دو پر، اور کسرہ ترتیب کے اعتبار سے، اعراب کی ترتیب کے اعتبار سے کون سا درجہ رکھتا ہے؟ دوسرا. اور تثنیہ میں دو کا معنی پایا جاتا، اس لیے تثنیہ کو کیا ہے؟ کسرہ دے دیا. اب رہی بات تیسری جگہ آئی جمع کی، اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، اور یہ مرتبے کے اعتبار سے تیسری جگہ ہے، اور جمع کا اطلاق 3 پر ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے فتح خاص کر دیا جمع مذکر سالم کے ساتھ. یہ جواب دیا جائے گا. آگے بیان کر رہے ہیں کہ تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون یہ گر جاتا ہے. بیان کر رہے ہیں وکلاہما تسقطان عند الاضافتی، اور دونوں کے دونوں نون یہ اضافت کے وقت گر جائیں گے. یعنی تثنیہ کا نون بھی اور جمع مذکر سالم کا نون بھی اضافت کی وجہ سے گر جائے گا. تقول، آپ کہو گے جاءنی غلامہ زیدن، میرے پاس زید کے 2 غلام آئے. وہ مسلمو مصرن اور مسلمو مصرا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مصرن پڑھیں گے تو مطلقاً شہر کے معنی میں ہوگا، یعنی شہر کے مسلمان میرے پاس آئے. زید کے 2 غلام میرے پاس آئے. اور مسلمو مصرا پڑھیں گے تو یہ غیر منصرف ہوگا، ایک علم ہونے کی بنیاد پر اور دوسرا اجمع ہونے کی بنیاد پر، اور اس سے مصر جو ملک ہے وہ مراد ہوگا. اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ صاحب دونوں کے دونوں اضافت کے وقت گر جاتے ہیں. تو اس پر ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب آخر کیوں گر جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ نون یہ تنوین کے مشابہ ہیں، اور تنوین یہ اضافت کے لیے مانے ہیں، یعنی اضافت کو روکتی ہے. جب تنوین اضافت کو روکتی ہے اور تثنیہ کا نون اور جمع کا نون یہ تنوین کے مشابہ ہیں، تو یہ بھی اضافت کو روکتے ہیں. اس وجہ سے کہہ دیا کہ تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا. کیونکہ نون لے کر آؤ گے تو اضافت نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ معنی اضافت ہیں. الف لام اور تنوین اور یہ نون، یہ تینوں کے تینوں معنی اضافت ہیں، نہیں اضافت کو روکتے ہیں. اسی وجہ سے کہہ دیا کہ تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون گر جائے گا اضافت کے وقت. آگے بیان کر رہے ہیں 7واں اعراب. السابع ان يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة. بیان کیا کہ رفع تقدیری ضمے کے ساتھ ہوگا، اور نصب تقدیری فتح کے ساتھ ہوگا، اور جر تقدیری کسرے کے ساتھ ہوگا. یعنی حالت رفع میں تقدیری ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں تقدیری فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں تقدیری کسرے کے ساتھ. یہاں پر ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب اعراب تقدیری کیوں ہوتا ہے؟ اعراب تقدیری کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب اعراب تقدیری اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں پر اعراب پڑھنا دشوار ہوتا ہے. اعراب پڑھنا دشوار ہوتا ہے، یعنی اعراب پڑھنے سے موانع پالی جاتے ہیں، رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. اور وہ رکاوٹیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. رکاوٹ یا تو ثقل کے ساتھ پائی جائے گی، رکاوٹ یا تو تعذر کے ساتھ پائی جائے گی، یا رکاوٹ
کثرت مناسبہ کی وجہ سے پائی جائے گی. یعنی آسان لفظوں میں یہ کہہ دیجئے کہ تقدیری اعراب جو ہوتا ہے وہ 3 وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو ثقل کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک تعذر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک کثرت مناسبہ کی وجہ سے ہوتا ہے. ثقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعراب وہاں پڑھ تو سکتے ہیں لیکن پڑھنا دشوار ہو. جیسے قاضیو پڑھ سکتے ہیں لیکن قاضیو پڑھنا کلام عرب میں ثقیل جانا جاتا ہے، اس لیے وہاں اعراب پڑھنا ثقیل ہے. اور تعذر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پڑھنا محال ہو، جیسے عصا، موسیٰ، تو اس پر اعراب پڑھنا محال ہے. اور کثرت مناسبہ اسے بولتے ہیں کہ جو یائے متکلم سے پہلے کسر آتا ہے، اسے یہ کثرت مناسبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو تقدیری اعراب 3 وجہوں سے ہوتا ہے، یا تو ثقل کی وجہ سے ہوگا، یا تعذر کی وجہ سے ہوگا، یا کثرت مناسبہ کی وجہ سے ہوگا. اور ایک بات اور سمجھیے، وہ یہ کہ اعراب کی 3 نوعیتیں ہوتی ہیں. یعنی اعراب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اعراب اعراب لفظی ہوتا ہے، ایک اعراب اعراب تقدیری ہوتا ہے، اور ایک اعراب اعراب محلی ہوتا ہے. اعراب لفظی وہاں پر ہوتا ہے جب کہ کوئی اعراب آنے سے کوئی معنی نہ ہو، یعنی اعراب ظاہر ہونے سے کوئی معنی نہ روکے. اور اعراب تقدیری وہاں پر ہوتا ہے جہاں اعراب آنے سے کوئی معنی منع کرے، کوئی معنی روک دے. اور موانع میں نے بتائی دیے تھے کہ وہ یا تو اعراب تقدیری ہوگا ثقل کی وجہ سے، یا تعذر کی وجہ سے، یا کثرت مناسبہ کی وجہ سے. اور ایک ہوتا ہے اعراب محلی. تو اعراب محلی تو ہوتا ہے وہ مبنیات میں واقع ہوتا ہے. وہ اعراب محلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ وہاں پر اعراب لفظی پایا جائے نہ اعراب تقدیری پائے جائے، وہ اعرابی محلی ہوتا ہے. بیان کر رہے ہیں السابع ان یکون رفع بتقدیر ضمتی، کہ 7واں اعراب یہ ہے کہ رفع تقدیری ضمے کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، اور جر تقدیری کسرے کے ساتھ. یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے. وہ یختص بالمقصوری، اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے اس میں مقصور کے ساتھ. اس میں مقصور کے ساتھ خاص کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے خاص کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اعراب ظاہر کرو گے تو جو الف آخر میں اس کا حمزہ ہونا لازم آئے گا، اس وجہ سے اس کو اعراب تقدیری دیا جائے گا تاکہ الف حمزہ نہ ہو جائے. وہ یختص بالمقصور، اور اس کو وہ خاص کیا جاتا ہے اس میں مقصور کے ساتھ. اس مقصور کی تعریف کر رہے ہیں وہ ما فی آخرہ الف مقصورۃ، اور وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، کا عصا، جیسے کہ عصا. تو یہاں اعراب یہ اعراب کا تقدیری ہونا متعذر ہونے کی وجہ سے، یعنی اعراب کا پڑھنا یہاں دشوار ہے اس لیے محال اس لیے کیونکہ الف پر اگر حرکت لے کر آؤ گے تو اس الف کا حمزہ ہونا لازم آئے گا. وبالمضاف الی یا المتکلم غیر جمع المذکر السالم، اور یہ اعراب خاص کیا تھا کس کے ساتھ؟ وبالمضاف، مضاف کے ساتھ، اس مضاف کے ساتھ، اس کے ساتھ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، لیکن جو اسم مضاف ہوگا یا متکلم کی طرف وہ کس کے علاوہ ہو؟ بیان کر رہے ہیں غیر جمع المذکر سالم، وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو. مثال دے رہے ہیں کا غلامی، جیسے کہ غلامی. تو غلامی میں غلامی یا متکلم سے پہلے جو کسرہ ہے یہ عامل کا نہیں آتا ہے بلکہ یا متکلم اپنے ما قبل کسرہ چاہتا ہے. اس اعتبار سے یہاں پر اعراب تقدیری ہوگا. کسی بھی صورت میں اعراب لفظی یہاں پر واقع نہیں ہو سکتا. اگر اعراب لفظی واقع کریں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ وہ یہ خرابی لازم آئے گی کہ میم پر 2 کسرے کا ہونا لازم آئے گا. ایک تو یا متکلم سے پہلے کسر چاہتا ہے، ایک وہ، اور دوسرا حالت جری آئے گی تو حالت جری میں بھی ما قبل کیا مجرور ہوتا ہے، تو میم پر ایک تو حرف جر کی وجہ سے کسرہ آئے گا اور ایک کسرہ آنا چاہیے. یا متکلم اپنے ما قبل کسر چاہتا ہے، ایک اس وجہ سے آنا چاہیے تھا جو 2 کسروں کا آنا لازم آتا، اور یہ جائز نہیں ہے. کسی بھی حرف پر 2 حرکتیں نہیں آتی ہیں. وہ الگ بات ہے تنوین آ جاتی ہے لیکن 2 حرکتیں نہیں آتی ہیں. اعراب کا پڑھنا یہاں محال تھا، اس لیے اس کو اعراب تقدیری دیا گیا.
بیان کر رہے ہیں. تقول وہ آپ کہو گے جاءنی عصن و غلامی ورائیت عصن و غلامی ومررت بعصن و غلامی. تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہوگا.